دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا بہتر۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات، ابتدائی تعلقات جب پاکستان قائم ہوا اور اس کے بعد 1990 تک 88 تک یہ تعلقات باہمی احترام اور محبت مبنی رہے۔ اس کے بعد جو سعودی عرب کے فرما روا آئے، خاص طور پر موجودہ اور ان سے متصل جو بھی تھے، ان کے ذہن میں ایک خبط باطن تھا کہ ہم امت مسلمہ کے لیڈر ہیں۔ لیڈر کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ لیڈر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے نیچے والے طبقات، نیچے والے لوگ، نیچے والے جو بھی جن کی وہ رہنمائی کرتا ہے، اس کے لیے وہ سٹینڈ لیتا ہے، اس کے دشمنوں سے اس کو بچاتا ہے، نہ کہ دشمنوں کا اعلی کار بنتا ہے۔ تو اب یہ حالات ایسے ہو رہے تھے کہ سعودی عربیہ ہمارے جو بھی مسلمانوں کے پوٹنٹ دشمن ہیں، اسرائیل، امریکہ، انڈیا اور اس جیسے کوئی اور ملک، یہ ان کے اعلی کار بنتے جا رہے تھے۔ اور ہمیں اس کا پہلا جو تجربہ ہوا وہ ملیشیا کی سمٹ میں ہوا۔ ہم اگرچہ ایران اور عربوں کے درمیان دشمنیوں کو کم تر سطح پر لانے کی صحیح کرتے رہے اور یہ ہمارا اخلاص تھا، لیکن ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ سعودی عربیہ، UAE اور دوسرے عرب ممالک درپردہ اسرائیل کے ساتھ اتنی راہ ہموار کر چکے ہیں کہ ان کی گود میں گرنے والے ہیں۔ اب یہ ایک میں آپ کو پہچان بتاؤں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مومن اور مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور مسلمانوں کے لیے نرم، اور اس درجہ نرم کہ وہ اپنا حق بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ کسوٹی یا کسوٹی ہمیں بتائی گئی ہے، اس پر اب آپ عربوں کو پرکھیں، وہ کن کے لیے نرم ہیں؟ وہ کفار کے لیے نرم ہیں۔ سخت کس کے لیے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، روہنگیا مسلمانوں کے لیے، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، اور نرم دل کس کے لیے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ تو اس یہ کسوٹی یا کسوٹی پر ان کو پرکھیں، مسلمانوں کو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کون اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں اور کون دوسری راہ پر۔ ہمیں اس کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ کا دورہ عربوں کی منت پر ہوا، اور پھر عربوں کی وجہ سے ہی ہمیں ایک کلیئر لائن ملی ہے کہ اب ہم اس لائن پر سوچنے پر مجبور نہیں ہوئے، بلکہ اب ہم وہ لائن انشاءاللہ اپنانے جا رہے ہیں کہ عربوں کی تباہی ہو، جو کچھ ہو، میں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ مکہ اور مدینہ سے ہے، اور وہ رہے گا چاہے ایک پاکستانی زندہ بچے، وہ ان دو مقامات مقدسہ کے لیے اپنا خون، اپنی جان نچھاور کرتا رہے گا، کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ عربوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق کہ انسانوں نے، انسانی گروہوں نے، انسانی اقوام نے، انسانی تہذیبوں نے، انسانی مملکتوں نے جو کچھ کرنا ہے، مالک کو اس کا پہلے سے علم ہے، اور اسی کے مطابق اس نے ان کی تقدیر لکھتی ہے۔ احادیث میں جو آتا ہے کہ عربوں کے ساتھ یہ کچھ ہوگا، عربوں کا قتل عام ہوگا، وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ان کے اعمال کی وجہ سے ہم کیوں کوڑیں؟ ہم اپنے اعمال کے ذمہ وار ہیں۔ ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس خطے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہمارے لیے باعث افتخار یہی چیز ہے کہ ہم اس خطے کے رہنے والے ہیں جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی۔ تو ہم اپنی
روش پر قائم رہتے ہوئے کہ ہم نے کلمہ طیب کا جھنڈا پکڑا ہے اور اسی کے نیچے کھڑے ہیں، ہماری افواج، ہمارا ملک اسی کے نیچے کھڑا ہے۔ عمران خان نے جب یہ کہا کہ سعودی عرب اور عرب اپنی خارجہ پالیسی کے لیے آزاد ہیں، تو وہ دراصل اپنا پیغام پہنچا رہے تھے کہ پاکستان بھی اب اپنی خارجہ پالیسی کے لیے کسی اور کے نہ ہی کسی اور کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی کسی کے وزن کو اہمیت دے گا۔ اب یہ ایک علیحدہ بلاک پر جانے کی راہ ہموار ہو رہی ہے، اور اس میں وہ تعلق تو دھندلا سا قائم رہنا چاہیے عربوں کے ساتھ، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور غالباً یہ فیصلہ ادھر بھی ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ تقدیر کا نافذ کرتا ہے۔ ہم اس پر عمل کرنے پر مجبور بھی ہیں اور ہم خوش بھی۔